اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ الشعراء مکمل کی، 227 آیات کی یہ صورت ہے۔ آج انشاءاللہ سورۃ النمل ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ 19ویں پارے اور 20ویں پارے کو ملانے والی صورت ہے سورۃ النمل۔ نمل کے معنی ہوتا ہے چوٹی۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ یہ پڑھیں گے، اور الحمدللہ یہ رمضان المبارک 2023 کا، اس میں آپ یہ سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے روزوں کو، ہم لوگوں کی نمازوں کو، ہم لوگوں کی دعاؤں کو، ہم لوگوں کی مغفرت کی طلب کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اپنی اطاعت و فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں آپ کی ناراضگی سے، ایسے کاموں سے جو آپ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس سے بچا کے رکھیں، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیں، ہمیں بھٹکنے نہ دیں یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النمل حروف مقطعات کی شروع ہوتی ہیں۔ اسی کل آیات 93 ہیں، اور نام اس سورت کا نمل آیت نمبر 18 سے لیا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ الشعراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ واللہ عالم۔ اہم شے تو پیغام ہے جو ہمیں ان صورتوں سے ملتا ہے، وہ ہدایات ہیں جو ہمیں ان صورتوں سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت سورۃ النمل کی، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طا اور سین حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آیات ہیں، ہدایات ہیں، رہنمائی ہے قرآن کی، جو ایک واضح کتاب ہے، بالکل واضح ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس کتاب کی یہ ہدایات ہیں، آیات ہیں، جو اے لوگوں تم پر پڑھی جا رہی ہیں، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سنایا کرتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آیات ہیں کس کی؟ قرآن کی، جو واضح کتاب ہے۔ ہمارے لیے یہ آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی، اور واضح کتاب ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ لیکن ہماری مصیبت، ہماری پریشانی یہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہم عربی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو خود سے پڑھ کر سمجھنے کی قابل بن جائیں، یا رب العالمین۔ آیت نمبر 2 اور 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھدی و بشریٰ للمؤمنین۔ یہ قرآن کی آیات جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے تسلیم کر لیں، اسے مان لیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ،
یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ماننے والے لوگ کون ہیں؟ جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت اور خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ ان کی صفات نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور آخرت پر یقین۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے لے کے 5 کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ آپ وہاں پڑھیں۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کامیابی کا راستہ یہی آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس کے اندر رکھیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ پہلی چیز اللہ کی نافرمانی سے بچنا، جس کا نام تقوی ہے۔ اللہ کی غضب سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی سزا سے بچانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پھر وہاں پر ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب قرآن کریم ہے۔ غیب کی جتنی باتیں، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جو باتیں انسان کو غیب کے علم میں سے دینی تھیں وہ قرآن کریم میں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن کی باتوں کو، قرآن کی رہنمائی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ مما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت یہاں ہم لوگوں نے سورۃ النمل میں دیکھا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات تسلیم کرتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہدایت اور رہنمائی ہم تک پہنچائی۔ ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور جو پہلے نازل کی گئی۔ اور ہم نے دیکھا اس قرآن میں پہلے جو کچھ بھی نازل کیا گیا، انبیاء اور رسول کے واقعات ہم لوگ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الشورى میں بڑی تفصیل سے پڑھا ہم لوگوں نے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل فرما دیں یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آیت نمبر 4 اور 5۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا تصور ان کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے۔ جو دنیا میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے وہ بالکل فرح ہیں، خوش ہیں، اور فہم یامہون اور وہ اندھے اور بہرے بنے ہوئے بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی سزا کی اس برائی ان پر آئے گی اور آخرت میں یہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کبھی جہنم سے باہر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہیں گے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بات کی، اور آیت نمبر 4 اور 5 ان میں ان لوگوں کی بات کی جو ایمان سے محروم ہیں، دنیا کی زندگی میں شاداں و فرحاں ہیں، جو کچھ دنیا میں ان کو عیش و آرام اور اقتدار ملا ہوا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔
آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ پر یہ قرآن القا کیا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے، حکمت سے بھرپور ہے اور علیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والے۔ اللہ رب العزت جو حکیم اور علیم ہے، انہوں نے قرآن نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آج یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں، میرے لیے قرآن اسی ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو الحکیم اور علیم ہے، اور ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ اللہ کی حکمت کو تسلیم کرے، اللہ کے علم کو تسلیم کرے، اور اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر اپنی زندگی کی روش کو استوار کرے۔ آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 14 تک موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ آ رہا ہے۔ یہ واقعہ جو ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ انشاءاللہ اس صورت کے بعد سورۃ القصص پڑھیں گے، اس سے پتہ لگے گا، وہاں اس کی تفصیل وہاں سے ملے گی۔ اس کے بعد سورۃ النمل کے بعد آنے والی سورۃ القصص۔ بہرحال جہاں جو باتیں یہاں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں، ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، خود ہی پتہ لگے گا۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر وآتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل سے جو ان کے ساتھ تھے، کہ میں نے محسوس کیا ہے آگ، یعنی مجھے ایسا لگا ہے کہ آگ ہے کہیں قریب میں ہی، تو ہم وہاں سے آ کے لے آئیں گے خبر کہ، اور یا وہاں سے آگ کا ایک انگارہ لے آئیں گے تاکہ تم لوگ اب سیک نہیں گرمی حاصل کر سکو، اسے اپنے جلا کر اسے یا اس کو اس کے ذریعے گرمائش حاصل کر سکو۔ اس آیت سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کے ساتھ ایک ہے نکلے ہوئے، کہاں کے لیے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نہیں کچھ بتا رہے یہاں پہ، اور سرد رات ہے، رات میں سفر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا جیسے کہ آگ ہے کہیں آس پاس میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں آگ کی طرف تاکہ وہاں سے مجھے خبر ملے۔ کس چیز کی خبر مل سکتی ہے؟ شاید وہ راستے کی تلاش میں ہیں، اندھیرے میں، کہ پتہ لگے کہ ہم کہاں اور کس طرف جا رہے ہیں، یا وہاں سے آگ اگر کوئی نہیں ملا تو آگ کا ایک انگارہ ہی لے کر کے آ جائیں تاکہ تم لوگ گرمائش حاصل کر سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سردیوں کی رات تھی، اور اس سردی کی رات میں، سردی کے موسم میں آپ سفر فرما رہے تھے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کے اہل تھے، شاید آپ کے گھر والے تھے، آپ کی بیوی بچے تھے، یا ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی ہوں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ خاموش ہے یہاں پر۔ آیت نمبر 8، فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور جب وہ آگ کے پاس پہنچے، آ گئے آگ کے پاس، تو آواز دیا گیا کہ بابرکت ہے وہ جو آگ کے پاس ہے، آگ من فی النار جو آگ میں ہے، یا
جو بھی آگ میں ہے وہ بابرکت ہے، اور جو اس کے اطراف میں ہے وہ بھی بابرکت ہے، اور تمام عیب اور کمزوریوں سے پاک رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب ہیں۔ یہ آواز ان کو ملتی ہے اس آگ کے پاس جہاں پر موسیٰ علیہ السلام آگ کا احساس کر کے پہنچتے ہیں۔ وہ آگ کس چیز میں تھی، کہاں تھی، یہاں خاموشی ہے۔ انشاءاللہ سورۃ القصص میں ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ آگ کہاں تھی، کس چیز میں تھی۔ آیت نمبر 9، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اور آواز آتی ہے اے موسیٰ، بے شک میں ہوں اللہ جو العزیز ہے اور الحکیم ہے، مکمل اختیار رکھنے والے، ہر شے پر غالب اور حکمت والے۔ میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، یعنی یہ آواز اللہ کی طرف سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے۔ آیت نمبر 10، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو ڈال دیں، یعنی زمین پر۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهُ جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور جب انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت میں آیا ہے، وہ لاٹھی حرکت کرنے لگی جیسے کہ وہ ایک اژدہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر پیٹھ پھیرا اور گھوم کر بھاگنے لگے، گھوم کر دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ اب تو وہ لاٹھی کہاں تھی، وہ تو اژدہا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے، پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلین، بے شک میرے پاس جب رسول ہوتے ہیں تو وہ خوف نہیں کھاتے، پیغمبر اللہ سے ڈرا نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 10 تھی۔ اس آیت میں کیا کہا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں ہوں العزیز اور حکیم، آیت نمبر 9 میں۔ آیت نمبر 10 میں لاٹھی کو ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے لاٹھی کو ڈالی تو وہ ایک حرکت کرتا ہوا اژدہا بن گیا اور آپ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوف مت کرو، میرے حضور رسول ڈرا خوف نہیں کیا کرتے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کا خوف کسے ہوتا ہے؟ الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا، پھر اس کو اچھائی میں بدل دیا، بعد السوء، برائی کے بعد، فإنی غفور رحیم، یعنی یہ ظلم ہے کرنے والے وہ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور وہی لوگ ہیں اللہ کا خوف۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان جب اس برائی کو اچھائی میں بدل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اس پر رحم فرماتے ہیں، اس کی ظلم کو معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں کہا گیا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گریباں میں ڈالیں، اپنے جیب میں ڈالیں، وہ نکلے گا سفید بغیر کسی برائی کے، یعنی وہ بالکل سفید ہو جائے گا، چمکتا ہوا سفید ہاتھ نظر آئے گا۔ فی تسع آیات الی فرعون وملئہ وقومہ، اور 9 نشانیاں ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ تو وہ لوگ ہیں جو فرعون کے لوگ جو فاسق ہیں۔ ان آیات میں 2 معجزات کا ذکر ہوا، زمین پر لاٹھی ڈالنا، وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریباں سے ہاتھ کا نکالنا، وہ چمکدار ہاتھ بن گیا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ 9 آیات ہیں جس کو لے کے آپ جائیں،
ان کا ذکر ہم لوگ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ باقی کی جو نشانیاں ہیں، جو معجزات تھے، وہ اللہ نے اس کا ذکر وہاں کیا ہے۔ یہاں صرف اجمالی ذکر ہے کہ 9 آیات کے ساتھ آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں، اس لیے کہ وہ لوگ فاسق ہیں۔ آیت 13 اور 14، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ، اور جب وہ پہنچے ان نشانیوں کے ساتھ جو بالکل واضح تھیں، نظروں میں کے سامنے تھیں، تو انہوں نے کیا کہا، فرعون اور اس کی قوم نے، کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ اب بیچ کا سارا واقعہ یہاں پر کس چیز کا ذکر نہیں۔ پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون میں اور فرعون کے دربار میں، اور وہاں انہوں نے جو نشانیاں دکھائیں، اور پھر اس کے بعد جو سالہ سال تک رہنے تک جو معجزات دکھائے اللہ رب العزت، جس کا ذکر کیا کہ 9 نشانیاں، آیات، اور اس کا جواب میں وہ کہتے ہیں یہ تو حادث، کہ یہ جادو ہے اور کھلا کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اپنے دلوں میں انہوں نے اس پر یقین کیا، یعنی یقین، دل میں یقین ہونے کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ ظلم اور سرکشی، اپنی بڑائی، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے، لیکن اس کی آنا اسے قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت یہاں کر رہے ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا ان نشانیوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا۔ وَإِسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ انہوں نے کیوں کیا؟ ظلم اور اپنی بڑائی کے نتیجے میں، اور ان کے دلوں نے اور اپنے اندر انہوں نے اس کا یقین بھی کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو دیکھیں کہ کیا ہوا انجام ان فسادیوں کا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ آیت نمبر 14 تھی۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو رہا ہے اس صورت میں۔ آگے آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 44 تک پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور پھر ملکہ سبا کے واقعات ہیں جو ان آیات میں آتے ہیں، آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک۔ ظاہر ہے اس نشست میں تو ہم لوگ آیت نمبر 44 تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جہاں تک بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 15 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علیہم السلام علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں کی حمد اور شکر اللہ کے لیے تھی، کہ تمام شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم دونوں کو فضیلت دی بہت سارے غلاموں پر، ایمان والے غلاموں پر ہم دونوں کو فضیلت دی۔ یہ ہے ایک ایمان والے کا رویہ۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ کتنے ہی لوگوں سے زیادہ اس کو اللہ نے دیا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کی بھی کلمات حمد کہ اللہ ہی کے لیے تھی۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ آیت نمبر 16، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور وراثت ملی داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کی،
سلیمان علیہ السلام کو، وارث ہوئے داؤد علیہ السلام کے کون؟ سلیمان علیہ السلام۔ بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں علم دیا گیا ہے پرندوں کی زبان کا، پرندوں کی زبان، پرندے جو بولتے ہیں وہ میں اس کا علم مجھے ہے کہ وہ کیا بات کرتے ہیں، اور ہمیں علم دیا گیا ہے ہر شے کا، بے شک یہ تو فضل ہے اور بہت ہی کھلا کھلا فضل ہے، کس کا؟ میرے رب کا۔ یہ آیت نمبر 16 ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہت ملنے پر وہ فرما رہے ہیں کہ میں پرندوں کی باتوں کو سمجھنے کی استطاعت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے بہت ساری چیزوں کا علم اللہ نے دیا ہے، کل شیء، ہر شے کا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کھلی کھلی فضیلت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر وهم یوزعون، اور اکٹھا کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جناتوں کے، انسانوں کے اور پرندوں کے، اور ان سب کو الگ الگ وضع کر دیا گیا، الگ الگ ان کے گروپس بنا دیے گئے، الگ الگ بٹالین بنا دی گئی کہ یہ جناتوں کی ہے بٹالین، تو یہ انسانوں کی ہے، اور یہ پرندوں کی ہے۔ یہ آیت نمبر 17 ہے۔ یہ اس لشکر کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کہیں کے لیے نکل رہے ہیں، قرآن خاموش ہے کہ کہاں کے لیے نکل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، لیکن یہ سارے لشکر جنات کے، انسان کے اور پرندوں کے ان کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 18، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہاں تک کہ وہ لشکر پہنچتا ہے ایک ایسی وادی میں جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ النمل کا نام یہیں سے قرآن نے لیا ہے، اس سورت کا نام النمل یہیں سے پڑا ہے، چونٹیوں کی وادی میں۔ اور اس میں ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی ایک چونٹی نے تمام چونٹیوں کو آگاہ کیا سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر سے جو اس وادی میں داخل ہونے والا ہے، جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ آیت نمبر 19، فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وبوالدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آیت نمبر 19۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور پھر ہنس پڑے اس چونٹی کی اس بات کو سن کر۔ یعنی چونٹی کی یہ بات نبی سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف سنی بلکہ اس پر آپ مسکرائے اور پھر ہنس پڑے، اور پھر آپ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، فرمایا ہے کہ اے میرے رب، مجھے اس لائق بنائے کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنوں، وہ نعمت جو آپ نے مجھ پر نازل کی ہے اور میرے باپ پر، میرے والد پر، یعنی اشارہ داؤد علیہ السلام پر ہے، اور میں ایسے کام کروں اچھے جس سے آپ راضی ہوں، اور ہمیں داخل کر دیں، مجھے داخل کر دیں اپنے رحمت میں، فی عبادک الصالحین، اپنے ان غلاموں کے ساتھ جو صالح لوگ تھے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی ونعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر مجھے عطا فرمائی ہے، اور جو میرے والدین پر عطا فرمائی تھی، اور میں ایسے عمل کروں جو آپ کو، جس سے آپ راضی ہوں، اور مجھے داخل کریں اپنی رحمت میں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے صالح غلام تھے۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ یہ آیت نمبر 19 ہے۔ آیت نمبر 19 پر میں رکتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار پھر رمضان کی مبارکباد اپنے لیے اور ہم آپ سب کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام رحمتوں سے ہم سب کو فیض یاب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔